کچھ ہندو کہتے ہیں کہ شیوا کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا یہ دعویٰ درست ہے یا غلط ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ شیوا تو کیا، جتنے بھی زمین کے اوپر انسانوں نے معبود بنائے ہوئے ہیں، شیوا، ہنومان، رام، سیتا، وشنو، زیوس، تھور، اللہ، یاوے، یسوع مسیح اور پتہ نہیں کون کون سے، تو میں تو کہتا ہوں ان سب کو چیک کرنے کی واقعی میں ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھ لو صدیوں سے انسانوں نے زمین کے اوپر کتنے سارے معبود اور خدا بنا کے رکھے ہوئے ہیں. معبود کو، خدا کو، گاڈ کہیں، گوڈس کہیں، گاڈس کہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن وہ ان کو خدا کہتے ہیں اپنے اپنے مذاہب کے اندر. اور ان کے مذہبی پیشوا جو ہیں ان مذاہب کے مختلف جو ہیں وہ اپنے پیروکاروں کو بھی انہی معبودوں کی پوجا کرنے کا حکم دیتے ہیں، انہی معبودوں کی پرستش کرنے کا حکم دیتے ہیں، انہی معبودوں کے نام کے قصے سناتے ہیں، انہی معبودوں کے نام کے بڑے بڑے بڑائیاں سناتے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. پھر پہلے تو نام کریٹ کیے ہوئے ہیں، پھر ان ناموں کے ساتھ کہانیاں منسوب کی ہوئی ہیں، پھر ان کہانیوں کے ساتھ پتہ نہیں ہر معبود کے جو ہے نا وہ جو پیروکار ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا سناتے رہتے ہیں. تو اگر ہم ان کی سنی ہوئی باتوں کو مانیں، جو دنیا کے انسان کہتے ہیں، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، جب وہ اپنے خدا کے بارے میں کوئی کہانیاں سنا رہا ہوتا ہے تو وہ کیا سناتا ہے عموماً؟ وہ اس کا خدا بڑا طاقتور ہے، اس کا خدا یہ کر سکتا ہے، اس کا خدا وہ کر سکتا ہے. لیکن جب اس سے بولو کہ چلو ٹھیک ہے اگر تمہارا خدا کچھ کر سکتا ہے تو کر کے دکھا دے، تمہارا خدا کوئی ایسا کام کر کے دکھائے جو خدا کر سکتا ہے، انسان نہ کر سکے، انسان کے بس میں وہ چیزیں نہ ہو. مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ جی یہ گلاس ہے، پانی پی کے دکھائے، وہ یہ تو کام انسان بھی کر سکتا ہے. تو اگر کوئی خدا ہے تو وہ کام کر رہے ہیں جو اس کا ہے. جیسے کہ اگر یہ کائنات ہے، زمین و آسمان کی مخلوقات ہے، نیچر کو ہم لیتے ہیں آسان لفظوں میں. اگر نیچر کا کوئی کریٹر ہے، نیچر کو کسی نے تخلیق کیا ہے، نیچر کو کوئی مالک ہے، خالق ہے، تو وہ اس نیچر کے اوپر اپنا کنٹرول دکھائے، اپنے کنٹرول سے نیچر کو بدل کر دکھائے، قوانین کو بدل کر دکھائے، نیچر کے قانون کو بدل کے دکھائے، اور ایسا بدل کے دکھائے جس سے ثابت ہو جائے کہ وہی بدل سکتا ہے اور کوئی نہیں بدل سکتا اس کے مقابلے پر. یعنی کہ جنہیں بہت ساروں کو جو خدا بنایا ہوا ہے، اگر ایک خدا ہے تو وہ ایک ہی کر کے دکھا دے، اور اگر بہت سارے خدا ہیں تو وہ سارے مل کر کے دکھا دے ویسا ہی جو کہ. اور اگر کوئی ایک خدا اور باقی سارے جھوٹے ہیں اور مصنوعی ہیں تو کوئی ایک ایسا کر کے دکھائے جو باقی سارے نہ کر سکے، اور وہ ان سب کو بے بس اور لاچار کر دے اپنے مقابلے پر، تاکہ پتہ لگے دنیا کے انسانوں کو بھی کہ ہاں بھی وہ فلانا جو ہے وہی سب سے زیادہ پاورفل خدا ہے. اور واقعی میں حقیقی طور پر ریئل ورلڈ میں تو اس نے ہی دکھایا، نیچر کو کنٹرول کر کے اور نیچر کے قوانین کو بدل کر، اور اپنی اتھارٹی بھی دکھائی. معنی مثال کے طور پہ اس کا سائن بھی ہونے چاہیے. آپ فرض کریں کہ اس وقت آندھی طوفان آ جائے، میں جہاں پہ کھڑا ہوں، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اگر آندھی طوفان مچ جائے اور بہت زیادہ ہوائیں چلنا شروع ہو جائیں اور گرج چمک شروع ہو جائے، کالے بادل نمودار ہو جائیں، سب کچھ ہو جائے، ایک بات کرتا ہوں، کس نے کیا بھائی؟ آپ کسی مذہبی پیروکار سے پوچھیں گے جی کس نے کیا؟ ایک بات کرتا ہوں، اگر فرض کرو اس سے تباہی ہو جائے تو ہندو دھرم کے ماننے والے کہیں گے کہ ان کے خدا نے کیا، عیسائی دھرم کے ماننے والے کہیں گے ان کے خدا نے کیا، اسلام دھرم کے ماننے والے کہیں گے کہ ان کے خدا نے کیا، یہودی دھرم کے ماننے والے کہیں گے کہ ان کے خدا نے کیا. لیکن سوال یہ کہ کیا کس نے؟ اس کا کیا ثبوت ہے کہ جو دعوے وہ کر رہے ہیں وہ سچ ہے؟ وہ تو دعوے کر رہے ہیں نا، ثبوت کیا ہے ان کے پاس کہ ان کے والے خدا نے کیا؟ بات سمجھ میں آئی؟ یا پھر یہ کہ وہ لوگ جو خدا کا انکار کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ خود بخود ہوا، یہ تو نیچر ہے، نیچر تو ایسے ہی چلتی رہتی ہے، کبھی آندھی آ گئی، کبھی آندھی نہیں آئی، کبھی طوفان آ گیا، کبھی نہیں آیا ہے، کبھی بادل آ گئے، کبھی چلے گئے، کبھی روشنی ہو گئی، کبھی اندھیرا ہو گیا، سورج صبح سے نکلا تو روشنی ڈوب گیا، مغرب میں طرف چلا گیا تو شام ہو گیا، اندھیرا ہو گیا. تو وہ تو نیچرل کہہ دیں گے، وہ کہیں گے نیچر خود ہی کام کر رہی ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو کہیں گے، ان میں بھی وہ کہیں گے نیچر ہی خدا ہے، ایسے بھی لوگ ہیں وہ نیچر کو ہی خدا کہتے ہیں. تو پھر ایک بات وہیں آ جاتی ہے کہ ثبوت کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اور اس پر میں نے ایک ویڈیو بنائی بھی تھی جس میں پریکٹیکلی دکھا تھا، وہ ٹہنی کو توڑ کر میں نے دکھا دیا تھا کہ ایک ٹوٹی ٹہنی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتی میرے ہاتھ سے، توڑ کے اس کو توڑ دیا، وہ کچھ نہیں کر سکی. تو کتنی کمزور چیز کو خدا تھوڑی ہوتا، یہ ٹہنی کا نیچر کا خدا نہیں ہے. ہاں اگر نیچر کا یا تو کوئی خدا ہے یا خدا نہیں ہے، اور اگر نیچر کا کوئی خدا ہے تو وہ کون ہے جس نے اپنے آپ کو دکھایا نیچر کے ذریعے؟ وہ کون ہے جس نے اتھارٹی کو دکھایا نیچر کے ذریعے؟ وہ کون ہے جس نے لا آف نیچر کو بدل کر دکھایا نیچر کے ذریعے؟ وہی خدا ہو سکتا ہے. باقی تو جتنے بھی مذاہب والے کہانیاں سناتے رہے اپنے معبودوں کے نام پر، جتنا مرضی کہتے رہے کہ وہ شیوا کو ٹیسٹ نہیں کرنا چاہتے، یا وہ اللہ کو ٹیسٹ نہیں کرنا چاہتے، یا وہ یاوے کو ٹیسٹ نہیں کرنا چاہتے، وہ جتنا بھی کچھ کہہ رہے ہیں ان کی انسیکیورٹیز ہیں. اصل میں خود خوفزدہ ہے اندر سے، میں بتاتا ہوں نا، مجھ سے سنو، خوفزدہ ہے اندر سے. کیوں؟
انہیں پتہ ہے جو کہانیاں انہوں نے اور ان کے باپ داداؤں نے اور ان کے مذہبی پیشواؤں نے اور ان کے ماضی کے لوگوں نے گھڑی ہوئی ہیں اور کتابوں میں جو لکھ کے لکھی ہوئی ہیں بیوقوف بنانے کے لیے اپنے اپنے پیروکاروں کو، وہ ان کا ٹیسٹ کیا جائے تو پردے فاش ہو جائیں، بے نقاب ہو جائیں گے۔ ایک ڈاکٹرائن کھڑی کر دی انہوں نے اپنے بہت سارے معبودوں کو بنا کر، پھر ان کے نام رکھ کے، پھر ان کے نام پہ کہانیاں منسوب کر کے۔ بات یہ کہ جب انہیں ٹیسٹ کرنے کی بات ہو تو بھاگ جاتے ہیں، وہ دعوے ہی کریں گے کہ مانو ان کے خدا کو، لیکن جب ان کو ٹیسٹ کرنے کی بات ہے تو کہیں گے وہ ٹیسٹ نہیں کرنا چاہتے۔ وہ کیا ٹیسٹ کریں گے؟ پہلی تو بات ہے خدا کو کوئی کیا ٹیسٹ کرے گا؟ خدا کو خود ہی ثابت کرنا ہے اپنے آپ کو، خدا کی ذمہ داری یہی ہے۔ جو بھی اس کائنات کا خدا، یہ تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود کو ثابت کرے، وہ اپنے نشانیاں دکھائے، وہ اپنے نام کو دکھا دے۔ بھائی بتا دے دنیا کے انسانوں کو کہ تم کیوں بیوقوفوں کی طرح لڑ رہے ہو آپس میں، تم نے کیوں بیوقوفوں کی طرح یہ اتنی ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں مذہب کے نام بنا کے، تم نے کیوں اتنے سارے جو ہے نا ناموں کے معبودوں کو پوجا پاٹ پہ لگایا ہوا، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی بیوی بچوں کو، ماں بہنوں کو، نسلوں کو، ملک کو، اپنی قوم کو۔ تو ایسا خدا اگر کوئی ہے اس کائنات کا جو زندہ ہے، جیتا جاگتا ہے، تو کیا وہ تماشا دیکھے گا بیٹھ کے سب کا کہ وہ جو مرضی کر رہے ہیں اور وہ ان کو سائن نہ دکھائے، نشانی نہ دکھائے، ان کو بھٹکنے دے گمراہی میں، مرنے دے گمراہی میں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی خدا اس کائنات میں ہے تو اسے کرنا پڑے گا، یہ اس پہ فرض ہے، اس پہ ذمہ داری ہے اس کی کہ انسانوں کو گائیڈ کرے، انسانوں کو نشانیاں دکھائے، وہ انسانوں کو بتائے کہ اس کا نام کیا ہے۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کو اگر کوئی اس کائنات کا خدا ہے جو نیچر کا خالق ہے، جس نے نیچر کو بنایا ہے، اس کا فرض ہے یہ کہ وہ کرے ایسا۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا اور اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو جو بھی ایسا نہ کر سکے وہ خدا ہو نہیں سکتا، امپاسبل ہے یہ۔ تو کیا شیوا نے ایسا کیا؟ میں سوال کرتا ہوں نا، پوچھو، جاؤ پوچھو شیوا کے ماننے والوں سے، کیا تمہارے شیوا نے ایسا کیا اب تک؟ کیا اس نے نیچر کے قوانین کو بدل کے دکھایا؟ کیا اس نے اپنے نام کی گواہیاں دلوائیں نیچر کے ذریعے؟ شیوا نے خود۔ جاؤ پوچھو ان کے شیوا کے ماننے والوں سے، جاؤ پوچھو ہنومان کے ماننے والوں سے، جاؤ پوچھو سیتا کے ماننے والے سے، وشنو کے ماننے والے سے، اللہ کے ماننے والوں سے، یاوے کے ماننے والوں سے، یسوع مسیح کے ماننے والوں سے۔ جا کے پوچھو ان سب سے، جتنے بھی مذاہب بنائے ہوئے دنیا کے اندر، جس نے جس معبود کے نام پر بھی، سب سے پوچھو جا کے، مسلمانوں سے بھی، ہندوؤں سے بھی، عیسائیوں سے بھی، یہودیوں سے بھی، سکھوں سے بھی، اور بھی دیگر جن کے پاس جتنے بھی معبود بنائے ہوئے، ان سے پوچھو کیا تمہارے معبود نے یا تمہارے خدا نے یا تمہاری گاڈس نے نیچر کے قوانین کو بدل کر دکھا کر اپنے نام کے سگنیچر کیے کبھی؟ پوچھو ان سے، اور اگر کیے تو کیا ثبوت ہیں؟ وہ تو منہ کے فائر تو بہت کوئی بھی کر سکتا ہے، یہاں کی ہے تو چلو ثبوت دے، پوچھو اس سے کہ کیا ثبوت ہے اس کے پاس، ثبوت پیش کرے وہ اپنا۔ نیچر کے ذریعے اب تک جس نے ثبوت پیش کیا وہ مسلمانوں نے ثبوت پیش کیے، اور جس نے اب تک نیچر کے ذریعے اپنے سگنیچر ظاہر کیے وہ اللہ نے ظاہر کیے، لکھ کے بھی ظاہر کیے، اور نیچر کے درین پرند چرند اور ماں کے پیٹ کے نکلے ہوئے بچوں کے منہ سے اس نے اپنی گواہیاں دلوائی ہیں۔ یہ تو مسلمانوں نے پیش کیا ہے۔ تو پھر دنیا کے تمام انسانوں کو چاہیے، تمام غیر مسلموں کو چاہیے کہ وہ دین اسلام قبول کریں، کلمہ پڑھیں اور اسلام میں داخل ہو جائیں، ختم ہو گئی بات۔ اس میں کون سا فلسفہ ہے؟ اور اگر شیوا نے کیا تو شیوا کے پیروکار پیش کر دیں ثبوت، یہی ثبوت پیش کر دیں۔ تو پھر تمام مسلمانوں کو چاہیے اور دیگر تمام مذاہب والوں کو چاہیے کہ وہ پھر ہندو مذہب اختیار کر لیں اور چھوڑ دیں اپنے معبود کو۔ لیکن سوال ہے کہ کس کا خدا اصلی ہے، جو پاورز دکھا رہا ہے، جو کنٹرول دکھا رہا ہے اور خود دکھا رہا ہو۔ مسلمان جو ثبوت پیش کرتے ہیں نیچر کے مخلوقات کے ذریعے، جو اللہ اپنا نام بلوا رہا ہے اور لکھ کے دکھا رہا ہے، وہ تو اللہ خود کر رہا ہے، مسلمانوں سے ہیلپ نہیں لیتا اس معاملے میں۔ وہ خود لکھتا ہے اپنی مرضی سے، جہاں چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، جس مخلوق پہ چاہتا ہے لکھتا ہے، جس مخلوق سے چاہتا ہے اس کے منہ سے بلوا دیتا ہے اپنا نام۔ ہاں، کیمروں کا دور ہے، 21ویں صدی ہے، مسلمان ریکارڈنگ کر لیتے ہیں، بلکہ مسلمان کیا بہت سے غیر مسلم بھی ریکارڈنگ کر لیتے ہیں ایسے واقعات کی، ان کو شعور نہیں ہوتا کہ وہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے رونے کی آواز ریکارڈ کر لیتے ہیں، بچے اللہ اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، انہیں خود بھی نہیں پتا ہوتا ایسے غیر مسلموں کو کہ بچہ کہہ کیا رہا ہے۔ انڈیا کے ڈھاکہ خبر کی ایک نیوز میں بتایا تھا اس نے کہ وہ کسی گھرانے میں بچہ پیدا ہوا تھا، اللہ اللہ پکار رہا تھا۔ ایسے واقعات انڈیا میں ہوتے آئے، ایک کہ بچے نے جب اللہ اللہ کیا اس کی فیملی والوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا، ہندو تھی فیملی۔ کیونکہ انہیں نہیں پتا تھا کیا، لیکن جب مسلمانوں سے انہوں نے پوچھا کہ یہ بچہ کسی اور ہی زبان میں کچھ اور پکار رہا ہے، انہوں نے پہچان لیا کہ تو اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے، بچہ تو ہندوؤں کا پیدا ہوا ہے،
تو بھائی رام 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 وشنو 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 یا شیوا 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 کہنا چاہیے تھا نا, یہ اللہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ تو یہ اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کو مارے کل دکھایا. اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ اچھا ایسا واقعہ ہوا تو اس کا ثبوت کیا ہے, تو وہ تو ثبوت موجود ہے. جاؤ گاڈ آف نیچر یوٹیوب چینل پہ دیکھ لو, کتنے سارے بچے, پیدائشی بچے, شیر, درند, پرند, چرند جو ہے نا وہ اپنے منہ سے اللہ کا نام پکار رہے ہیں. کتنے سارے نیچر کی مخلوقات ہیں جن پر اللہ نے اپنا نام لکھ کے دکھایا ہوا ہے, ثبوت تو سب موجود ہیں. یوٹیوب پہ ہی مجھے دیکھ رہے ہو نا, جاؤ یوٹیوب کے اوپر دیکھ لو, گاڈ آف نیچر یوٹیوب چینل ہے, پڑی ہوئی کتنی ویڈیوز وہاں پر, کتنے ثبوت ہیں, اور سب یوٹیوب پر اوپن پڑے ہوئے ہیں. وہاں تو صرف کلیکشن ہے, وہاں پر ایک جگہ پہ آرگنائز کیا گیا ہے. باقی تو یوٹیوب پہ اوپن ہے, دنیا بھر کے مختلف لوگوں نے اپلوڈ کیا, کوئی ایک طرف کا کام تھوڑی ہے ایک طرفہ. تو اور کیا چاہیے کہ شیوا نے ایسا کام کیا ہے, چلو شیوا ایسا کام کر کے دکھائے, تو شیوا کو سارے لوگ پھر اگر شیوا ایسا کام کر کے دکھا دے جو اللہ نے کیا ہے, تو پھر اللہ کا خدا ہونا تو باطل ثابت ہو جائے گا اس بات پر. کیوں؟ کیونکہ شیوا کا وہی کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام اللہ نے کیا وہی کام شیوا نے بھی کر دیا, تو پھر تو شیوا کو بھی خدا مانا جائے گا, اور یہ بھی مانا جائے گا کہ ہاں بھائی واقعی میں اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہے, تبھی تو اس نے ایسا کر کے دکھایا جو اللہ نے کیا. اور اگر شیوا ایسا نہ کر سکے, جو کہ میں بتا رہا ہوں کہ ہرگز نہیں کر سکے گا, تو پھر چاہیے نا کہ اللہ کو خدا مانا جائے, شیوا کو نہ مانا جائے. یا اگر کوئی بہت سارے خدا ہے تو ٹھیک ہے پھر, بہت سارے خدا سب کے سب اپنی اپنی مخلوقات کے ذریعے اگر انہوں نے بنائی ہیں اور انہوں نے نیچر کو تخلیق کیا اللہ کے ساتھ مل کر, یا اللہ کے ساتھ کوئی ان کی پارٹنرشپ ہے, تو وہ لوگ بھی اپنے نام لکھ لیں اللہ کے مقابلے پر, دکھائیں وہ اپنے ناموں کو لکھ کے اور ثابت کریں کہ ہاں بھائی وہ بھی اللہ کے ساتھ کوئی شرکت رکھتے ہیں اس کائنات میں, کوئی پارٹنرشپ رکھتے ہیں. اب وہ بھی اللہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی شراکت داری, کوئی حصہ داری, کوئی پروفٹ شیئرنگ اینڈ سم تھنگ لائک دیٹ دے ہیو, بٹ اف دے کین ناٹ ڈو اٹ, اور اللہ ہی صرف کر رہا ہے, تو اس کا مطلب تو یہی ہے پریکٹیکلی کہ اللہ ہی اس کائنات کا کریٹر ہے, کنٹرولر ہے اور آنر ہے, اور اس کے مقابلے پہ کوئی اپنی چودراہٹ نہیں دکھا پا رہا جن کو خدا بنا کے رکھا گیا. تو سمپل فیکٹ ہے, کامن سینس سے سمجھ میں آ جاتا ہے. اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے, اس میں کون سے پیئر ریویوز چاہیے, اس میں کون سے سائنس کی کتابیں چاٹنی ہے کسی کو. جو بھی عقل کا استعمال کرنے والا انسان ہے, چاہے گاؤں میں رہتا ہو, دیہات میں رہتا ہو, پہاڑ پہ رہتا ہو یا جنگل پہ رہتا ہو, وہ تو نارمل چیز ہے. شیر, درند, پرند, چرند کے منہ سے دیکھے گا, جب نیچر پہ دیکھے گا کہ یہ تو نام کو ایک ہی لکھ کے دکھا رہا ہے اپنے, تو نام سے پہچان لے گا اس نیچر کا خالق کا نام یہی ہے, وہی دکھایا رہا ہے اور تو کوئی نہیں, شیوا تو نہیں دکھا رہا. تو بات ہے کہ دعوے کرنا یہ کہ وہ شیوا کو ٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے, اور اگر کوئی فرض کرو کوئی مسلمان یہ بولے کہ اللہ کو ٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے, تو وہ مسلمان بھی غلط کہہ رہا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو ٹیسٹ کیوں نہیں کرنا چاہیے ہیں؟ اگر اللہ خدا ہوگا اور وہ اللہ سے کوئی دعا کرے معجزہ دکھانے کے لیے, تو اللہ دکھا سکتا ہے معجزہ, تو اللہ تو دکھا سکتا ہے, اللہ تو زندہ ہے. اللہ تو کتنے ہی مسلمانوں کو معجزے دکھاتا ہے, میریکلز دکھاتا ہے ان کی زندگی میں. لیکن بات یہ کہ اللہ تو بہت سارے میریکلز تو غیر مسلموں کو بھی دکھاتا ہے. کتنے غیر مسلموں کی جان بچا دیتا ہے اللہ, کتنے غیر مسلموں کو کھانا کھلا رہا ہے, کتنے غیر مسلموں کی ہیلپ کر رہا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے معبود کر رہے ہیں, حالانکہ اللہ کر رہا ہوتا ہے ان کی مدد. کتنے غیر مسلموں کو اللہ کتنے فائدہ پہنچا رہا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے معبود کر رہے ہیں, کر اللہ رہا ہے. لیکن ثبوت نہیں ہو تو کیسے ثابت ہوگا؟ کیونکہ مسلمان اگر غیر مسلموں کو یہ بتانے لگ جائیں کہ یہ جو تمہیں جو کچھ مل رہا ہے یہ اللہ دے رہا ہے, تو وہ کیوں مانیں گے؟ وہ تو ثبوت مانگیں گے. تو بات یہ ہے کہ باقی ساری ڈیٹیل میں جانے سے بہتر, جیسے کہ کتابوں میں بحث کرے بیٹھ کر, تو آپ بے شک قرآن اٹھا لو, بائبل اٹھا لو, گیتا اٹھا لو, ویداس اٹھا لو, یہ جتنی مرضی کتابیں اٹھاؤ, ایک نہ ختم ہونے والی بحث ہے, صدیوں سے چل رہی ہے. لڑ رہے ہیں آپس میں, دیکھ لو دنیا کے 7 ارب سے زیادہ انسان ہیں, کتابیں پکڑ پکڑ کے ہی لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے. کیا فیصلہ کر سکے یہ لوگ آج تک کہ اس کائنات کا خدا کون ہے؟ کتابوں سے تو فیصلہ نہیں کر سکے, تبھی تو لڑ رہے ہیں ان کے مذہبی پیشوا بھی اور یہ خود بھی. تبھی تو بم پہ بم بناتے ہیں, ایٹمی میزائل بناتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف فوجیں کھڑی کرتے ہیں, اور پھر جس کا بس چلتا ہے جس پہ وہ مارتا اس کو, چاہے وہ ملکی لیول پہ مارے, چاہے وہ شہر کے لیول پہ مارے, چاہے گلی محلے کے لیول پہ لڑے, چاہے گھروں کے اندر لڑے. بہت سے گھر ہیں. ایک ہندو کا تھا, ڈاکٹر ذاکر نائک کے شو کے اندر وہ سوال کر رہا تھا اور بتا رہا تھا, اس نے اسلام بھی قبول کیا تھا کلمہ پڑھ کے. اس پر بھی میری ایک ویڈیو اللہ کے فضل سے موجود ہے, محمد ذیشان سے چینل پر ہی. تو اس نے بتایا ہے کہ اس کی فیملی کے ساتھ اس کی فیملی نے اس کے ساتھ کیا سلوک رکھا, صرف اس لیے کہ وہ وہی والی بات کہ وہ اسلام کو سچا دین سمجھتا تھا, اور اس کے دل سے اندر سے تو مان گیا تھا. بس وہ چیز تھی کہ فیملی ایگری نہیں کر رہی تھی, لیکن اس نے آ کے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا, اللہ نے اسے ہدایت دے دی اور اس نے ایکسیپٹ کیا. پتہ نہیں کتنے ہندوؤں کو اس کی وجہ سے ہدایت ملی ہو, اس کو دیکھ کر انسپائریشن ملی ہو, مجھے تو نہیں پتا, اللہ تو جانتا ہے. تو میں تو یہ کام کلیئرلی ہے جو بتا رہا ہوں کہ بھائی عقل استعمال کرنے والے کے لیے یہ بات کرنا کہ
کہ وہ خدا کو ٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے یا شیوا کو ٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے اور اس کو ٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے. نہیں, بغیر ٹیسٹ تو پتہ نہیں لگتا نا خدا کون ہے. یہ تو فالس بلیف ہے کہ خدا کو ٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے. سارے مذاہب والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے معبودوں کو پکاریں, دعائیں کریں کہ بھائی اگر تو ہے. ہر مذہب والا اپنے خدا کو پکارے جس کو وہ خدا مانتا ہے, اور کرے دعا کہ بھائی اگر تو ہے اور تو اس کائنات کا کنٹرولر ہے اور اس نیچر کا خالق مالک ہے تو دکھانا اپنا نام لکھ کر, کہ اتنا سا کام نہیں کر سکتا, بلوا کے دکھانا نیچر کے ذریعے اپنے نام کو, اگر تو خدا ہے. کہے ہر مذہب والا اپنے اپنے معبودوں کو, کہے ہر مذہب والا اپنے اپنے خداؤں کو. مسلمانوں کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مسلمان جس کو پوجا کر رہے ہیں, مسلمان جس کی پوجا پرستش کر رہے ہیں, جس کو خدا مانتے ہیں, جس کو کلیم کرتے ہیں کہ وہ خدا ہے, وہ اللہ کو کرتے ہیں نا. اللہ نے تو کر دیا ہے, تو جو کر چکا اس کو تھوڑی ضرورت ہے اب بار بار کرنے کی اور دکھانے کی. وہ آلریڈی کر چکا, وہ تو کرتا ہی رہتا ہے کبھی نہ کبھی, کہیں نہ کہیں جب وہ چاہتا ہے. اور جب وہ ارادہ کرنا چاہتا ہے وہ کہتا تھا کون فیکون, ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کو اتنا زیادہ وہ نہیں ہے ایشو ان لوگوں کے, ان کے خداؤں کے لیے ہے جو ابھی تک خود کو ثابت نہیں کر پا رہے. ایشو مسئلہ تو ان خداؤں کے ماننے والوں کو پڑ گیا ہے, کیونکہ اگر انہوں نے اللہ کو اب خدا تسلیم نہ کیا اور اپنے والوں کو بھی وہ پروف نہ کر سکے خدا, کیونکہ ان کے خدا خود کو پروف نہیں کر پا رہے, تو وہ ثبوت کیسے لائیں گے؟ تو اگر وہ نہ مانے اللہ کو, تو پھر جو اللہ نے کلیمز کیے ہیں, جو قرآن میں, جو کہ اس کا کلام ہے 100% سچا کلام, تو اللہ نے جتنے کلیمز کیے ہیں کفار کے لیے, غیر مسلموں کے لیے, کہ ڈس بلیورز کے لیے اس نے تیار رکھی ہوئی ہے جہنم, دردناک عذاب ہے, اور ان سے اسلام کے سوا اگر وہ کسی اور دین کے اوپر زندگی گزار کے مر گئے تو ان کے لیے تو جہنم تیار ہے, دردناک سزائیں سب کچھ پڑا ہوا ہے, تو وہ تو بھگتیں گے پھر. اور کل میں انسان یہی دیکھے گا کہ یار کیوں کسی اور مذہب کو مانا جائے, کیوں اسلام کو قبول نہ کیا جائے. اللہ تو دکھا رہا ہے اپنے نام, باقی مذہب والے نہیں دکھا رہے. اس کا مطلب دال میں کچھ تو کالا ہے. یہ مذہبی پیشواؤں اور دوسروں کی باتوں میں کچھ تو ایسا نرالا ہے مسلمانوں کے مقابلے میں, یا مسلمانوں کے پاس کچھ نرالا ہے غیر مسلموں کے مقابلے پر. وہ کیا ہے؟ اللہ ہے. تو ٹیسٹ تو کرنا پڑے گا, ٹیسٹ کرنا چاہیے. اور اگر کوئی ٹیسٹ نہیں کرتا یا ٹیسٹ کرنے سے ڈر رہا ہے, اس کا ڈر بتا رہا ہے کہ وہ انسیکیورٹی فیل کر رہا ہے, اس کا اپنے اندر فیئر ہے, اسے پتا ہے جو وہ کہتا ہے کہ فلاں شیوا کو مانو یا اس کو مانو یا اس کو مانو, اس کو پتا ہے اگر ٹیسٹ کیا تو اس کا بھانڈا پھوٹ جائے گا. اور بھانڈا کیا پھوٹے گا؟ سارے خداؤں کو. کوئی بھی ایسا شخص جو نیوٹرل ہے خدا کی تلاش میں, وہ چھوڑ دے تمام مذاہب کے لوگوں کی باتوں کو سننا اور خود اپنے طور پہ نیچر کے ذریعے ریسرچ کر لے اور دیکھ لے نیچر کے ذریعے کون سا خدا اپنی پہچان کروا رہا ہے. اسے ضرورت ہی نہیں کسی بھی مذہب کی کتاب کو کھولے, اسے ضرورت ہی نہیں کسی بھی مذہب کے پیروکار کے پاس جائے. ایون میری بات بھی سننے کی ضرورت نہیں, میری باتوں پہ بھی بلیو کرنے کی ضرورت نہیں. خود جاؤ نیچر کے ذریعے تلاش کر لو, اور نیچر کے ذریعے جو خدا اپنے نام کی پہچان کروا رہا ہے اور اپنے نام کو بلوا کے دکھا رہا ہے نیچر کی مخلوق کے ذریعے, اس کو مانو, تسلیم کرو اور اس کے دین کو اختیار کر لو. ختم ہو گئی بات, خلاص. جمعے کا دن ہے 25 فروری 2022 ہے. اب جو سین چل رہا ہے وہ تو یہ دیکھو, آندھی طوفان, مطلب تیز ہوائیں بھی شروع ہو چکی ہیں. یہ دیکھو سامنے کیا ہو رہا ہے, اور اوپر بھی کچھ ہو رہا تھا ابھی, آسمان پر بھی ہو سکتا ہے ابھی کوئی بجلی چمکا دے وہ تو نظر آ جائے. سو اب یہ جو کر رہا ہے کون کر رہا ہے؟ اسی کی مثال دی تھی نا میں نے اس ویڈیو میں, کہ اگر ایسا ہو جائے تو ہندو دھرم والا کہے گا کہ اس کا خدا کر رہا ہے, اسلام والا کہے گا اس کا خدا کر رہا ہے, عیسائی والا کہے گا اس کا خدا کر رہا ہے, یہودی والا کہے گا اس کا خدا کر رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اب کیسے ثابت ہوگا یہ کس کا خدا کر رہا ہے؟ لیجنڈ اگر یہ کہہ دے کہ لیجنڈ نے صبح تو چھوڑو, دوپہر کے بعد وہ جو ویڈیو بنا رہا تھا اس میں جو بات کہی تھی, تو دیکھو لیجنڈ نے آج ہی وہ ویڈیو بنائی اور وہ ریکارڈنگز کی, اور دیکھو کیا ہوا یہ موسم کے ساتھ. تو آپ کیا بولو گے؟ لیجنڈ تو یہ کہے گا کہ ہاں یہ تو اللہ کر رہا ہے, کیونکہ لیجنڈ نے تو آج ویڈیو میں بتایا بھی اور یہی مثال دی تھی, اور مثال دی تھی تو آج یہ دیکھو شروع بھی ہو گیا اوپر. اور اس وقت ٹائم رات کے ابھی 12 بھی نہیں بجے. تو یہ تو ایک پریکٹیکل ہے, مطلب اللہ خود ہی کر رہا ہے نا. لیجنڈ نے تھوڑی کوئی کلیم کیا تھا کہ ایسا ہوگا, وہ تو بتا رہا تھا اگر ایسا ہو جائے, یوں ہو جائے, وہ ہو جائے, تو پھر تو وہ دیکھو اس وقت کیا ہو رہا ہے. یہ چیز, اللہ اکبر وللہ الحمد. سو یہ بجلیاں چمکانے والا, نیچر پہ اپنے کمالات دکھانے والا, ظاہر کرنے والا, یہ سب خود بخود نہیں ہوتا ایکچولی, یہ کرتا ہے کوئی. اور یہ کون کرتا ہے ذرا باہر لے آ کے میں پھر, حالانکہ پانی برس رہا ہے لیکن آئی ول شو کہ یہ کون کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے نام کا سگنیچر دکھا دیتا ہوں. وہ کون کر رہا ہے؟ وہ جس کا یہ نا سامنے درخت پر نام لکھا ہوا ہے, دکھ رہا ہے.
इस वक्त ये मोबाइल मेरा गीला हो रहा है थोड़ा, लेकिन ये जिसका नाम ये लिखा है ना ये सामने, लिल्लाह अल्लाहु अकबर, थैंक यू अल्लाह। आप तो बिजलियाँ भी चमकाते हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। अब फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ अंदर, नहीं तो मोबाइल मेरा गीला हो जाएगा और ऐसा ना हो कि फिर मैं अगली वीडियो ना बना सकूँ सही से। ठीक है भाई, तो ये नेचर का खालिक और मालिक वही है जो इस वक्त दिखा रहा है, वही बरसा रहा है और आसमान पे आवाज़ें लगा रहा है अपनी बिजलियों की, जो उसका मालिक भी बिजलियों का वही है, दरख्तों और नेचर का खालिक भी वही है, अल्लाह वाहिद अल कहार। थैंक यू अल्लाह। तुझे क्या कहूँ,